خواتین سے پیغمبر علیہ السلام نے نکاح فرمائے، سب کی سب ازواج مطہرات اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل میں بستی تھی اور آپ کی محبوب تھی۔ اور محبوب ہونے کی وجہ یہ تھی کہ بہت سے وہ امور جو مردوں کے ذریعے امت تک منتقل نہیں کیے جا سکتے تھے، ان خواتین کے ذریعے جو پیغمبر علیہ السلام کی حرم بن کر، زوجہ بن کر آپ کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی، اللہ نے خواتین کے ذریعے ان امور شریعت کو امت کے درمیان عام فرمایا۔ یعنی پیغمبر علیہ السلام کے دل میں اگر ازواج مطہرات کی محبت ہے تو اس محبت میں بھی یہ دینی پہلو پایا جاتا ہے کہ میری زندگی کے بہت سے ایسے گوشے، ایسے شعبے، ایسی تعلیمات جو مردوں کے ذریعے عام نہیں کی جا سکتی تھی، اللہ نے ان ازواج مطہرات کو مجھے دین کو عام کرنے کے ذریعے کے طور پر عطا فرمایا۔ ان کے ذریعے سے احکام شریعت کو منتشر کیا گیا، عام کیا گیا۔ بہت سے ایسے امور ہوتے ہیں کہ جن میں بے تکلفی کے ساتھ مردوں کے درمیان گفتگو نہیں کی جا سکتی، عورتیں ہی ان امور کو عورتوں کے درمیان عام کر سکتی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ازواج مطہرات کے ذریعے نعمت عطا فرمائی، اس لیے آپ نے فرمایا حُبِّبَ إِلَيَّ النِّسَاء، ان ازواج کی محبت میرے دل کے اندر ڈالی گئی۔ دوسرا مفہوم حضرات محدثین نے اس کا یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام خواتین کے ساتھ جس محبت کا اظہار فرما رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ خواتین کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے۔ ایک خاتون، ایک عورت سماج و معاشرے میں مختلف کردار ادا کرتی ہے۔ کبھی وہ ماں کا کردار پیش کر رہی ہوتی ہے، کبھی وہ بیوی کا کردار پیش کر رہی ہوتی ہے، کبھی وہ بیٹی کا کردار پیش کر رہی ہوتی ہے، کبھی وہ بہن کا کردار پیش کر رہی ہوتی ہے۔ عورتوں کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ماں کی حیثیت سے کوئی خاتون ہمارے درمیان میں ہے تو ہم اس کے قدموں میں جنت کو تلاش کریں، اس کی خدمت کو اپنے لیے سعادت تصور کریں، اس کو راضی کر کے اپنے لیے جنت کا ٹکٹ یقینی بنائیں۔ یہ مطلب ہے عورتوں کے ساتھ محبت کا۔ اگر وہ عورت بیوی کی حیثیت سے ہماری شریک حیات اور رفیق زندگی بن کر زندگی گزار رہی ہے تو جس عزت و احترام اور مقام کی وہ بیوی مستحق ہے، اس کو ہماری طرف سے وہ عزت و احترام اور مقام ملنا چاہیے۔ اگر ہم بیوی کے ساتھ بدسلوکی کریں گے، بیجا دباؤ کا مظاہرہ کریں گے، ظلم و زیادتی کا نشانہ اپنے شریک زندگی کو اور رفیق حیات کو بنائیں گے تو ہم نبی پاک علیہ السلام کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کرنے والے قرار نہیں دیے جائیں گے، بلکہ آپ کی تعلیمات سے اعراض کرنے والے قرار دیے جائیں گے۔ اگر بہن کی حیثیت سے عورت ہمارے ساتھ موجود ہے تو ہمیں اس کو وہ حق دینا ہے جس کی وہ مستحق ہے۔ باپ دنیا سے چلے گئے، جو مال باپ چھوڑ کر گئے ہیں، چاہے وہ کھیت کی شکل میں ہو، باغات کی شکل میں ہو، مال و دولت کی شکل میں ہو، زمین و کاروبار کی شکل میں ہو، بھائیوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بہنوں کو بھی شرعی حصوں کے اعتبار سے وراثت میں حصہ دیں، ان کا جتنا حق بنتا ہے وہ حق دیں۔ خواتین سے محبت کا اور محبوبیت کا تقاضا یہی ہے کہ ان کا جو مقام و مرتبہ ہے اسے پہچانا جائے اور جو حق ہے وہ ادا کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر پہلو سے خواتین کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تیسری اور آخری چیز آپ نے ارشاد فرمائی وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ آپ نے اس جملے کے ذریعے اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دے دیا کہ اگر اپنے دل کو قرار اور سکون دینا چاہتے ہو تو نمازوں کے پابند بن کر دنیا کے اندر زندگی گزارو،
اگر گنڈے دار نمازیں پڑھو گے یا نمازیں گول کرو گے یا نمازوں کی ادائیگی میں غفلت و سستی اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرو گے تو کبھی چین و سکون اور عافیت تمہاری زندگی میں نہیں آئے گا، بے چینی، اضطراب اور پریشانی کے شکار رہو گے، یہاں بھی پریشان رہو گے اور وہاں بھی پریشانی پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اس مدرسے کو اللہ تعالی ہر طرح کی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ یہ حفاظ کرام جن کے سروں پر دستار آج باندھی گئی ہے، اللہ ان کے علم میں، عمر میں خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ آپ سب کی یہاں تشریف آوری کو بھی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔